یہ صرف ایک جہاز نہیں۔ جب USS ابراہیم لنکن مشرق وسطی میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پوری جنگ سمندر میں اترتی ہے۔ یہ ایک سپر ایئر کرافٹ کیریئر ہے جس پر 70 کے قریب جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹرز تعینات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ میزائل بردار جنگی جہاز ابدوزے اور ہزاروں امریکی فوجی موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایک تیرتا ہوا فضائی اڈا ہے جہاں سے امریکہ بغیر کسی کی اجازت چند گھنٹوں میں فضائی حملے، نگرانی اور جنگی کارروائیاں انجام دے سکتا ہے۔ ایران کی فوج دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے: باقاعدہ ایرانی فوج جو زمینی سرحدوں، فضائی دفاع اور روایتی جنگ پر فوکس کرتی ہے، پاسداران انقلاب جو ایران کی اصل اسٹرائک فورس سمجھی جاتی ہے۔ یہی فورس میزائل، ڈرون، نیوی، اسپیڈ بوٹس اور علاقائی آپریشنز کنٹرول کرتی ہے۔ پاسداران انقلاب کو براہ راست سپریم لیڈر کی حمایت حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اسے ایران کی سب سے خطرناک طاقت سمجھتا ہے۔ ایران کا سب سے مضبوط ہتھیار اس کا میزائل پروگرام ہے۔ ایران کے پاس شہاب 3، سجیل، قدر، فاتحاک 110، خرمشہ جیسے بیلسٹک میزائل موجود ہیں جن کی رینج 2000 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ ان میزائلوں کی پہنچ امریکی فوجی اڈے، قطر، بحرین، اسرائیل، خلیج میں موجود امریکی بحری جہاز۔ یہی میزائل پروگرام امریکہ کے لیے سب سے بڑا خدشہ ہے، کیونکہ ایران نے واضح کیا ہے کہ یہ میزائل صرف دفاع کے لیے نہیں بلکہ ڈیٹرنس کے لیے ہے۔ ایران کی فوجی حکمت عملی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ امریکہ جیسے عالمی طاقت کے ساتھ براہ راست روایتی جنگ میں مقابلہ نہ کرے، بلکہ اپنے دفاع اور اثر و رسوخ کے لیے متعدد جہتوں پر دباؤ ڈالے۔ اس کی اسٹریٹجی میں شامل ہیں: علاقائی دباؤ پیدا کرنا، اتحادی گروپوں کے ذریعے اثر و رسوخ بڑھانا، اور جدید ہتھیاروں جیسے بیلسٹک میزائل، ڈرونز اور نیوی کی طاقت استعمال کرنا۔ ایران کی یہ جنگی حکمت عملی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ وہ خطے میں اپنا اثر قائم رکھے، دشمن کو مجبور کرے اور خود کم سے کم نقصان اٹھائے۔ امریکہ اس نظریے کو شیڈو وارفر کہتا ہے، یعنی ایک ایسی غیر مرئی جنگ جہاں ایران براہ راست جنگ سے گریز کرتے ہوئے چھپی ہوئی طاقت اور غیر روایتی حربوں کے ذریعے اپنی حکمت عملی کو عملی شکل دیتا ہے۔ یہ حکمت عملی ایران کے دفاع کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ خطے میں امریکی اور دیگر دشمن طاقتوں کے لیے مستقل دباؤ کا سبب بھی بنتی ہے۔